क्या آپ اسلام میں طیولارض کے حیرت انگیز تصور کے بارے میں جانتے ہیں؟ اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کا سائنس اور آئنسٹائن سے کیا تعلق ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ آپ رات کے آسمان تلے کھڑے ہیں۔ آپ لاکھوں نوری سال کی دوری پر موجود ایک ستارے کو دیکھتے ہیں۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے انسانیت کو ایسے جہازوں کی ضرورت ہوگی جو رفتار اور وقت کی حدود کو مات دے سکے۔ لیکن کیا ہو اگر اس کائنات کو عبور کرنے کا راز تیز تر سفر کرنے میں نہ ہو؟ کیا ہو اگر اس کا راز خود فاصلے کو ہی غائب کر دینے میں چھپا ہو؟ کیا ہو اگر آپ ہمالیہ کی وادیوں سے عرب کے صحراؤں تک یا زمین سے کہکشاں کے کنارے تک صرف ایک لمحے میں قدم رکھ سکیں؟ کیا ٹیلی پورٹیشن صرف جدید سائنس فکشن کا ایک خیالی خواب ہے یا پھر یہ ایک گہری پوشیدہ حقیقت ہے، کائنات کا ایک خفیہ ڈھانچہ جو قرآن کریم کی قدیم آیات میں محفوظ ہے؟ جب ہم ٹیلی پورٹیشن کا لفظ سنتے ہیں تو ہمارا ذہن فوراً ہالی ووڈ کی فلموں کی طرف چلا جاتا ہے، جہاں لوگ چمکتے ہوئے ذرات میں تحلیل ہو کر کسی دوسری جگہ دوبارہ جڑ جاتے ہیں۔ لیکن ایڈوانس تھیوریٹیکل فزکس اور کوانٹم میکینکس کی دنیا میں ٹیلی پورٹیشن کا مطلب آپ کو ٹکڑوں میں توڑنا نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق اس سٹیج یا کینوس کو کنٹرول کرنے سے ہے جس پر ہمارا وجود قائم ہے۔ اس کا تعلق اسپیس ٹائم فیبرک سے ہے۔ 1915 سے پہلے انسانیت کا خیال تھا کہ خلا یعنی اسپیس صرف ایک خالی ٹھوس ڈبہ ہے جہاں چیزیں رونما ہوتی ہیں۔ البرٹ آئنسٹائن نے سب کچھ بدل دیا۔ اس نے ثابت کیا کہ خلا اور وقت ایک دوسرے کے ساتھ بنے ہوئے ہیں، جو ایک غیر مرئی لچکدار یعنی 4 ڈائمینشنل جال بناتے ہیں۔ یہی ہماری کائنات کا فیبرک یا تانا بانا ہے۔ آپ اس فیبرک یعنی اس کپڑے پر کتنی ہی تیزی سے کیوں نہ سفر کر لیں، آپ کائنات کی حتمی رفتار یعنی روشنی کی رفتار کی حد کے پابند ہیں۔ لیکن فزکس ایک خوبصورت سوال پوچھتی ہے، کیا ہو اگر آپ اس پر سفر کرنے کی بجائے اس فیبرک کو، اس کپڑے کو ہی موڑ دیں؟ تصور کریں کہ ایک بہت بڑے ہال میں ایک شاندار اور انتہائی لمبا قالین بچھا ہوا ہے۔ آپ ایک سرے پر کھڑے ہیں اور آپ کی منزل بالکل دوسرے سرے پر ہے۔ عام طور پر سفر کرنے کے لیے آپ کو اس پورے قالین پر چل کر جانا ہوگا، لیکن کیا ہو اگر آپ اس کے پاس کوئی ناقابل تصور طاقت آ جائے؟ آپ کے پاس چلنے کی بجائے آپ اپنے پاؤں جما لیں، قالین کے کپڑے کو پکڑیں اور اسے اپنی طرف کھینچیں۔ قالین میں لہریں پیدا ہوں گی، وہ اکٹھا ہوگا اور آپ کے قدموں تلے سمٹ جائے گا۔ فوراً ہی قالین کا دوسرا سرا آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ آپ صرف ایک قدم اٹھائیں گے اور آپ اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے۔ آپ نے تیز سفر نہیں کیا، بلکہ آپ نے اپنی اور اپنی منزل کے درمیان موجود خلا اسپیس کو ہی سمیٹ دیا، موڑ دیا، اسپیس ٹائم فیبرک کو موڑ دیا۔ ایسٹرو فزکس میں اسے آئنسٹائن روزن برجز یا ورم ہول کہا جاتا ہے۔ یہ کائنات کا سب سے بڑا شارٹ کٹ ہے۔ اس کے لیے کشش ثقل یعنی گریوٹی کو اس حد تک کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ حقیقت کا تانا بانا یعنی فیبرک آف ریئلٹی اپنے آپ پر طے ہو جائے، فولڈ ہو جائے۔ سائنس فی الحال اس کی ریاضی لکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اگر ہم اس کی سب سے بہترین ویژول مثال دیکھیں تو مشہور فلم انٹرسٹیلر کا وہ منظر یاد کریں جب خلاباز ایک ورم ہول کے ذریعے کہکشاں کے دوسرے کونے تک سفر کرتے ہیں۔ اس فلم نے دنیا کو حیران کر دیا تھا، یہ دکھا کر کہ کائنات میں وقت یعنی ٹائم اور کشش ثقل یعنی گریوٹی کوئی سیدھی لکیر نہیں ہے، بلکہ یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور انہیں موڑا جا سکتا ہے۔ جب گریوٹی انتہائی حد تک بڑھ جاتی ہے تو وہ اسپیس ٹائم کے اس فیبرک کو یوں طے کر دیتی ہے کہ کروڑوں نوری سال کا فاصلہ سمٹ کر ایک دروازے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ کائنات کے سب سے بڑے شارٹ کٹ کو آج کی سائنس ورم ہولز کہتی ہے۔ حیرت انگیز حقیقت یہ ہے کہ بالکل یہی تصور یعنی خلا کا سمٹ جانا صدیوں سے اسلامی فکری تاریخی دستاویزوں میں شامل ہے اور اس میں موجود ہے اور درجہ بند کیا گیا ہے۔ ہماری الہامی تاریخ اسے طی الارض پکارتی ہے۔ یہ اصطلاح یعنی طی الارض دراصل کہاں سے آئی ہے اور اسے کس نے استعمال کیا؟ آئیے اس کی لسانیات یعنی لنگوسٹکس پر غور کرتے ہیں۔ عربی لفظ الارض کا مطلب ہے زمین، خشکی یا خلا۔ لفظ طے کا مطلب ہے طے کرنا، لپیٹنا، فولڈ کرنا یا سمیٹنا، بالکل اسی طرح جیسے کسی کاغذ کو طے کر دیا جاتا ہے۔ یہاں ہماری مثال میں اس قالین کو لپیٹنا جو ہم نے
ابھی ذکر کی تھی۔ یہ بات حیران کن ہے کہ آئنسٹائن کے اسپیس ٹائم فیبرک کا تصور پیش کرنے سے پہلے، صدیوں پہلے، اسلام نے طی الارض کی اصطلاح کے ساتھ اسپیس ٹائم فیبرک کو سمیٹنے کا تصور پیش کر دیا تھا۔ طی الارض کی یہ مخصوص اصطلاح ابتدائی اسلامی علماء، صوفیاء اور فلاسفرز کے ہاں کثرت سے استعمال ہونے لگی۔ انہوں نے طی الارض کی اصطلاح وضع کی۔ انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے الارض کو بالکل اسی طرح طے کیا جا سکتا ہے، فولڈ کیا جا سکتا ہے جیسے کہ آئنسٹائن نے وضاحت کی۔ مسافر اپنی جگہ بالکل ساکت رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا گہرا روحانی تعلق فزیکل سپیس کے قوانین کو ان کے گرد موڑنے کا سبب بنتا ہے۔ طی الارض کے عمل میں ہوتا کیا ہے؟ مسافر فزیکل طور پر سفر نہیں کرتا، وہ اپنی جگہ بالکل ساکت رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اجازت سے زمان و مکان یعنی سپیس ٹائم اس کے قدموں میں سمٹ آتے ہیں۔ فاصلے اپنا وجود کھو دیتے ہیں، یعنی مادہ، میٹر، اس کی روحانی قوت کے تابع ہو جاتا ہے۔ جو کام آج کی سائنس مشینوں اور انتہائی کشش ثقل یعنی ایکسٹریم گریوٹی کے ذریعے کرنا چاہتی ہے، الہامی علم کے نزدیک وہ طہارت نفس اور اللہ کی عطا کردہ کتاب کے علم کے ذریعے ممکن ہے۔ پشتو کے مشہور شاعر رحمان بابا اپنی شاعری میں اس طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں: چپیو قدم تر عرش پوری رسی، چپیو قدم تر عرش پوری رسی، مالی دلے دے رفتار د درویشانو۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ غازی، یہ تیرے پرسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ لیکن انہوں نے یہ خیال یوں ہی ہوا سے نہیں گھڑا تھا۔ طی الارض کا یہ پورا ڈھانچہ قرآن کریم میں درج ایک انتہائی مخصوص اور عقل دنگ کر دینے والے واقعے سے اخذ کیا گیا ہے۔ اس اصطلاح کا آغاز سورہ نمل کی ایک آیت سے ہوتا ہے۔ طی الارض اور آئنسٹائن روزن برجس کو اس کی سب سے شاندار اور ناقابل تردید شکل میں دیکھنے کے لیے ہمیں سورہ نمل کی طرف رخ کرنا ہوگا۔ یہاں قرآن کریم حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ناقابل تصور طاقت کا ایک منظر پیش کرتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت انسانوں، جنوں اور فطرت کی طاقتوں پر محیط تھی۔ ملکہ سبا بلقیس یمن سے جیروسلم کا سفر کر رہی تھی، جو 2000 کلومیٹر سے زیادہ کا ایک کٹھن سفر تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے کہ ملکہ کے پہنچنے سے پہلے ان کا شاندار اور جواہرات سے جڑا ہوا تخت ان کے دربار میں حاضر ہو جائے، تاکہ وہ انہیں اللہ کی حتمی اور عظیم طاقت کی سچائی دکھا سکیں۔ آپ نے اپنی کونسل سے خطاب کیا: اے دربار والو، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے، قبل اس کے کہ وہ فرما بردار ہو کر میرے پاس آئے؟ قرآن کریم 27:38۔ ایک دیو ہیکل طاقتور جن، ایک عفریت، اپنی غیر معمولی جسمانی رفتار پر بھروسہ کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے۔ وہ کہتا ہے: میں اسے آپ کے پاس لے آؤں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں۔ یہ محض چند گھنٹوں کی بات تھی یا چند لمحوں کی، لیکن یہ رفتار بھی کافی نہیں تھی۔ پھر قرآن کریم ہماری توجہ کسی اور کی طرف موڑتا ہے، اور یہیں سے طی الارض کا تصور جنم لیتا ہے، یعنی آیت 27:40۔ وہ کہتی ہے: اس شخص نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، یعنی کتاب کا علم، میں اسے آپ کے پاس لے آؤں گا، اور اس سے قبل کہ آپ کی پلک جھپکے۔ اور جب سلیمان علیہ السلام نے اسے اپنے سامنے رکھا ہوا دیکھا تو فرمایا: یہ میرے رب کا فضل ہے، قبل اس کے کہ آپ کی پلک جھپکے۔ آنکھ جھپکنے کا لمحہ، اس گہری تفصیل پر غور کریں۔ قرآن کریم یہ نہیں کہتا کہ اس شخص نے جسمانی طاقت کا استعمال کیا، اس میں خاص طور پر یہ بیان کیا گیا کہ اس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ تاریخی اتفاق رائے اکثر ان کی شناخت آصف بن برخیہ کے نام سے کرتا ہے، جو ایک انتہائی نیک وزیر تھے۔ وہ حقیقت کے الہی کوڈز کو سمجھتے تھے۔ یہاں ایک بہت گہرا اور حیران کن نقطہ نوٹ کریں۔ اس عفریت جن کے پاس بے پناہ فزیکل انرجی تھی، وہ کئی گنا تیز رفتار کے قریب اڑ سکتا تھا، لیکن اس انسان نے جس چیز کا استعمال کیا وہ جسمانی طاقت نہیں تھی، وہ کوئی انرجی نہیں تھی، بلکہ وہ کائنات کا سورس کوڈ تھا۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ اس کے پاس کتاب کا علم تھا، جس نے کائنات کے قوانین کے اندر رہتے ہوئے سفر کرنے کی کوشش کی، لیکن اس انسان نے علم کے ذریعے کائنات کے قوانین کو ہی موڑ دیا۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کائنات کی حتمی طاقت فزیکل انرجی نہیں، بلکہ خالص علم ہے، اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ۔
اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ اس اعلیٰ علم تک رسائی حاصل کر کے انہوں نے طی الارض کو متحرک کیا۔ انہوں نے بنیادی طور پر وہی کچھ تخلیق کیا جسے آج ہم آئنسٹائن روزن برجز کہتے ہیں، اسپیس ٹائم فیبرک کو موڑنا کہتے ہیں۔ انہوں نے جیروسلم اور یمن کے درمیان کے خلا کو فولڈ کر دیا۔ 1 ملی سیکنڈ کے ایک حصے کے لیے وہ 2 جغرافیائی مقامات کائنات میں بالکل ایک ہی نقطے پر آ گئے اور تخت بس منتقل ہو گیا۔ مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ کا کائناتی سطح پر خلا کو لپیٹنے کی اس عمل کی تصدیق سورہ انبیاء کی آیت نمبر 104 میں بھی کرتی ہے، جہاں کائنات کے اختتام کا ذکر ہے کہ جس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ دیں گے جیسے تومار میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں۔ یہاں بھی تیو اس کا بنیادی مادہ یعنی روٹ ورڈ ایک ہی ہے، وہ خالق جو وقت کے اختتام پر پوری کائنات کو فولڈ کر دے گا، تہہ کر دے گا۔ اس نے اس حقیقت کو ایک چھوٹے سے حصے کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں استعمال ہونے کی اجازت دی۔ آج کے اس غور و فکر کو سمیٹتے ہوئے ہم خود کو قدیم الہامی علم اور جدید ایسٹرو فزکس کے ایک دم بخود کرنے والے سنگم پر کھڑا پاتے ہیں۔ تخت بلقیس کی کہانی کوئی محض سوتے وقت سنائی جانے والی تاریخی کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت کے حقیقی ڈھانچے کے بارے میں ایک گہرا اعلان ہے۔ کائنات کوئی ٹھوس نہ ٹوٹنے والا ڈبہ نہیں ہے، یہ خوبصورتی سے تیار کیا گیا لچکدار فیبرک ہے، کپڑا ہے جسے ایک ایسے خالق نے ڈیزائن کیا ہے جس کا علم ہمارے وہم و گمان سے بھی ماورا ہے۔ جب سائنس ہمیں ورم ہولز، اسپیس ٹائم فیبرک اور ٹیلی پورٹیشن کے بارے میں بتاتی ہے تو اسے ہمارے ایمان کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسے ہمارے ایمان کو مزید روشن اور مضبوط کر دینا چاہیے، کیونکہ سائنس دراصل انسانیت آہستہ آہستہ ان قوانین کو دریافت کرنے کا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ پہلے ہی لکھ چکے ہیں۔ سائنس یہ بتاتی ہے کہ کائنات کیسے کام کرتی ہے، لیکن قرآن کریم یہ بتاتا ہے کہ اسے بنایا کس نے اور کیوں۔ کتاب کا علم کائنات کا حتمی کوڈ ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ ہمیں اپنا غور و فکر کبھی نہیں روکنا چاہیے۔ ہمیں ستاروں کا مشاہدہ کرنا چاہیے، کوانٹم مکینکس کا مطالعہ کرنا چاہیے اور قرآن کریم کی آیات کو ایک گہرے بیدار ذہن کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ ہر سائنسی دریافت صرف ایک اور پردے کا اٹھنا ہے جو خالق کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ کائنات بہت وسیع ہے، لیکن جیسا کہ طی الارض ہمیں دکھاتا ہے، جو لوگ رب کی ذات سے جڑے ہیں ان کے لیے فاصلہ محض ایک وہم ہے۔ سوال کرتے رہیں، غور و فکر کرتے رہیں اور اپنے ارد گرد کی دنیا کی ظاہری سطح کے آگے دیکھنا کبھی نہ چھوڑیں۔ یہ تھی غور و فکر کی قسط۔ میرے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اگلی بار تک کے لیے دعا ہے کہ آپ کے علم کی تلاش کا یہ سفر کبھی ختم نہ ہو، اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اور لوگوں سے شیئر کریں اور اس پیغام کو اور لوگوں تک پہنچائیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔